اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یزیدی فوج کا ایک ایسا بدبخت اور بد کردار شخص کہ جس نے سب سے زیادہ اہل بیت کے ساتھ بغض اور بغاوت کا اظہار کیا، اور یہی وہ بدبخت شخص تھا کہ جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک گردن کو ان کے جسم مبارک سے جدا کیا۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ شمر بدبخت کون تھا اور یہ کس کی آل اولاد میں سے تھا، اور اس ملعون شخص نے اہل بیت کے ساتھ کون کون سے دردناک سلوک کیے، اور کس طرح اس ملعون شخص نے اہل بیت کی گردنوں کو ان کے جسموں سے جدا کر کے ان کی بے حرمتی کی، اور پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدبخت شخص کی پکڑ فرمائی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بدبخت پر کس طرح اپنا عذاب نازل فرمایا، اور شمر مردود کا کس قدر دردناک انجام ہوا، اور اس کی موت کس طرح واقع ہوئی۔ محترم ناظرین، اس ایمان افروز اور عبرتناک واقعے کو سننے کے لیے آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ پیارے دوستو، یزیدی فوج کے اندر 3 کردار ایسے تھے کہ جنہوں نے سب سے زیادہ اہل بیت کی مخالفت کی اور سب سے زیادہ ان پر ظلم و ستم کیے اور ان کو معاذ اللہ شہید کر دیا۔ ان میں سے ایک بہت بڑا بدبخت کردار شمر کا بھی تھا۔ شمر کا نام شمر بن ذیلجوشن تھا اور اس کی کنیت ابو سابقہ تھی، اور اس بدبخت کا تعلق قبیلہ ہوازن سے تھا۔ واقعہ کربلا کے اندر یہ لشکر یزید کے 4000 سپاہیوں کا سردار تھا۔ شمر کے باپ کا نام شرجیل بن عور بن عمرو تھا اور اس کے باپ کا لقب ذیلجوشن تھا، اسی وجہ سے اس کو شمر ذیلجوشن کہا جاتا ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ شمر بن ذیلجوشن کے باپ نے فتح مکہ کے بعد ایمان قبول کر لیا تھا، اور شمر ملعون شروع میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھا، لیکن بعد میں یہ اہل بیت کے خلاف ہو گیا اور یہ اہل بیت اطہار سے بغض اور نفرت کرنے لگا۔ محترم ناظرین، سن 60 ہجری میں جب مسلم بن عقیل نے کوفہ کے اندر قیام کیا تو شمر بدبخت ان تمام لوگوں میں سے ایک اہم فرد تھا جسے حاکم کوفہ عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے مامور کیا گیا۔ اسی بدبخت نے جناب مسلم بن عقیل کی باتوں کو فتنہ قرار دیا اور لوگوں کو بھڑکانے لگا، اور اسی بدبخت نے کوفیوں کو شام کے سپاہیوں سے ڈرایا، اور جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کو لے کر کوفہ پہنچے تو اس وقت کوفہ کے کمانڈر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کے ساتھ کسی قسم کی کوئی جنگ نہیں چاہتے تھے، لیکن اس وقت شمر بدبخت نے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ جنگ لڑنے کے لیے تمام لوگوں کو ابھارا اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لشکر کے خلاف بغاوت کرنے لگا۔ پیارے دوستو، روایات میں آتا ہے کہ جب کوفہ کے لشکر کے کمانڈر عمر بن سعد نے حاکم کوفہ کو ایک خط لکھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس بات پر آمادہ ہو گئے ہیں یا تو وہ واپس چلے جائیں یا پھر ان کی بیعت کی جائے، چنانچہ اس خط کو پڑھنے کے بعد حاکم کوفہ نے یہ مشورہ دیا کہ اس بات کو قبول کر لیا جائے، لیکن جیسے ہی شمر ملعون کو اس خط کے بارے میں علم ہوا تو شمر ملعون نے اس بات کو قبول کرنے سے فوراً منع کر دیا۔ اس وقت شمر ملعون اہل بیت اطہار کے خلاف اپنے بغض کا اظہار کرتے ہوئے بولا کہ اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسے ہی واپس جانے دیا تو بعد میں یہ مزید مضبوط ہو کر آئیں گے، لہٰذا بہتر یہی ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو واپس نہ جانے دیا جائے تاکہ یہ کہیں اور زیادہ مضبوط نہ ہو جائیں۔ یہی وہ شمر ملعون تھا کہ جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت اطہار کو قتل کرنے کا مشورہ دیا۔ اس طرح شمر ملعون کا یہ مشورہ عبید اللہ ابن زیاد نے قبول کیا اور اس کو 4000 سپاہیوں کے ساتھ حاکم مقرر کر دیا۔ اس کے بعد کربلا کی طرف امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام ایک خط لکھا گیا کہ جس کے اندر یہ تحریر تھا کہ یا تو حضرت امام حسین یزید کی بیعت کر لیں یا پھر سر تسلیم خم کر کے جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، اور اسی خط کے آخر میں عمر بن سعد کو یہ کہا گیا کہ اگر تم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف یہ کام نہیں کر سکتے تو پھر تم اپنا لشکر لے کر ایک طرف ہو جاؤ اور اس قوم کو شمر کے سپرد کر دو۔ روایات میں آتا ہے کہ جب یوم عاشورہ کی صبح ہوئی تو شمر ملعون اپنا لشکر لے کر میدان کربلا میں پہنچ گیا اور عمر بن سعد کے لشکر میں شامل ہو گیا۔ اس کے بعد یزیدی لشکر نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور اہل بیت اطہار پر حملہ شروع کر دیا، اور یہ بدبخت لوگ اہل بیت اطہار کو ایک ایک کر کے شہید کرنے لگے۔
شمر ملون ہی وہ بدبخت شخص تھا کہ جس نے اہل بیت اطہار کے خیموں کو آگ لگائی اور اہل بیت اطہار کے لوگوں کو قتل کیا۔ اس کے بعد شمر ملون نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر تیروں کی بوچھار کر دیں۔ لہٰذا شمر ملون کے حکم پر حضرت امام حسین پر بے شمار تیر چلائے گئے، جس سے آپ علیہ السلام کا جسم مبارک زخمی ہو گیا۔ اس کے بعد امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا، اور روایات میں آتا ہے کہ وہ شمر ملون ہی تھا کہ جو حضرت امام حسین کے سینہ مبارک پر بیٹھا اور ان کے سر مبارک کو جسم سے جدا کر دیا۔ بدبخت نے 12 شہدائے کرام کے سروں کو اٹھایا اور ان سروں کو لے کر ابن زیاد کی طرف چلا گیا۔ محترم ناظرین، اس طرح واقعہ کربلا کے اندر شمر نے سب سے بدترین کردار نبھایا۔ شمر نے ہی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف لوگوں کو بھڑکایا، اور شمر وہ شخص تھا کہ جس نے حضرت امام حسین کے ساتھ جنگ کرنے کا مشورہ دیا، اور شمر ہی وہ شخص تھا کہ جس نے حضرت امام حسین کے گھرانے کو شہید کیا، اور شمر ہی وہ شخص تھا کہ جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر تیر چلائے، اور شمر ملون ہی وہ شخص تھا کہ جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو جسم سے جدا کیا اور ان کے سر مبارک کی بے حرمتی کی، اور 12 اماموں کے سروں کو لے کر ان کی بے حرمتی کرتا ہوا ابن زیاد کی طرف گیا۔ پیارے دوستو، اب بات کرتے ہیں کہ واقعہ کربلا کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے شمر کی کس طرح پکڑ فرمائی، اور اس کا دردناک انجام کیا ہوا، اور اس کی موت کس دردناک طریقے سے ہوئی۔ محترم ساتھیوں، روایات میں آتا ہے کہ سن 67 ہجری میں کہ جب مختار ثقفی کا قیام ہوا تو اس وقت شمر ملون اور مختار ثقفی کے درمیان ایک زبردست جنگ ہوئی، لیکن اس جنگ کے اندر مختار ثقفی نے شمر ملون اور دیگر اموی امراء کو شکست دے دی۔ اس وقت شمر ملون اپنی جان کو بچاتے ہوئے بنی امیہ کے علاقے کی طرف بھاگ گیا۔ اس وقت مختار ثقفی نے شمر کی تلاش میں اپنا ایک گروہ شمر کے پیچھے بھیجا۔ اس وقت شمر ملون نے مختار ثقفی کے غلام جو کہ اسے قتل کرنے کے لیے آیا تھا اس کو قتل کر دیا، اور خود شمر ملون کسی دوسری بستی کی طرف بھاگ گیا۔ لیکن اس کے بعد مختار ثقفی نے ایک اور لشکر کو بھیجا اور شمر کا ایک بار پھر سے محاصرہ کر لیا۔ اس بار شمر ملون کے تمام ساتھی اس کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گئے۔ روایات میں آتا ہے کہ رات کے وقت مختار ثقفی کے لوگوں نے شمر پر حملہ کیا اور اللہ اکبر کہتے ہوئے شمر کی گردن کو اس کے دھڑ سے جدا کر دیا، اور جس طرح شمر ملون نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی گردن کو ان کے جسم سے جدا کیا تھا، بالکل اسی طرح شمر ملون کی گردن کو بھی اس کے جسم سے جدا کیا گیا، اور شمر ملون کے سر کو کاٹ کر مختار ثقفی کے پاس بھیجا گیا اور اس کے جسم کو کتوں کے آگے پھینک دیا گیا۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ شمر کے سر کو کاٹ کر مختار ثقفی کے پاس بھیجا گیا اور اس کے جسم کو کھولتے ہوئے تیل کے اندر ڈال دیا گیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ شمر ملون کو گرفتار کر کے مختار ثقفی کے پاس لایا گیا اور وہاں پر اس کی گردن کو اڑا دیا گیا اور اس کے جسم کو ایک کھولتے ہوئے تیل میں ڈال دیا گیا، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ شمر ملون کے سر کو چوراہے پر لٹکایا گیا تاکہ لوگ اس کے انجام سے عبرت حاصل کریں۔ پیارے دوستو، اس طرح اللہ سبحانہ و تعالی نے شمر ملون کو دردناک موت دی، اور اس طرح اس کے سر کو قلم کیا گیا کہ جس طرح اس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک کو شہید کیا تھا اور اس کی بے حرمتی کی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہمارے دلوں میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اہل بیت کی بے پناہ محبت عطا فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان بالخیر فرمائے، آمین یا رب العالمین۔